پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا 14 اگست 1947. تو اگر میں دیکھوں کہ نا اس کی جو اسلامی تاریخ کیا تھی تو تقریباً جو ہے بنتی ہے کہ 27 رمضان المبارک. رمضان کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے بعد شوال آتا ہے, ذی القعدہ آتا ہے, ذی الحج آتا ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے محرم الحرام. اگر میں یہ سوچوں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو جو مہاجرین تھے جو کہ ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے, تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مہاجرین پاکستان آ رہے تھے تو ہندوستانی فوج نے ان مہاجرین سے جوتے تک اتروا لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تو پاک لوگوں کی جگہ ہے, تو تمہارے جوتے پاکستان کو برباد نہ کر دے, تمہارے جوتے پاکستان کو جو ہے وہ گندا نہ کر دے, تو جوتے بھی اتروا لو. تو یہ مہاجرین, آپ سوچیں کہ وہ مہاجرین جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی زمینیں, اپنے آباء و اجداد کے گھر بار, اپنی جائیدادیں, اپنے مال و مویشی سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اسلام کے لیے پاکستان آئے. اچھا, جب وہ پاکستان آئے, جیسے میں نے کہا نا کہ 3 مہینے کے بعد محرم الحرام آ گیا. جیسے ہی محرم الحرام آیا, جو مومنین جو پاکستان آئے تھے ان کا دل تڑپ اٹھا کہ کاش ہم اپنے علاقے میں ہوتے تو شان و شوکت کے ساتھ علم بھی اٹھاتے, تابوت بھی اٹھاتے, امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی کرتے اور امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا بھی منعقد کرتے, لیکن وہ نہیں کر سکے اور ان کا دل تڑپ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, ان جھگیوں میں رہنے والے لوگوں نے جو شان و شوکت کے ساتھ اپنے علاقے میں رہا کرتے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جگہ سے بانس لی اور بانس لینے کے بعد عورتوں نے اپنا روپٹہ دیا اور اس روپٹے سے ایک علم مبارک بنایا گیا اور اس علم مبارک کو نکل کے جو ہے وہ خالد امام بارگاہ کی طرف لے کے گئے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خالد امام بارگاہ بڑا امام بارگاہ کی طرف آئے تو جلوس جو ہے وہ ایرانین پہ ختم ہوا کرتا تھا. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اپنی بستیوں سے, اپنی جھگیوں سے, اپنے علاقوں سے آ رہے تھے کہاں پہ, ایرانین کی طرف. جیسے ہی ایرانین پہ پہنچے تو وہاں پہ جو ہے وہ شور و غل لگے, ایک بڑا جلوس آ رہا ہے, آزادی مہاجرین کا ایک بہت بڑا جلوس آ رہا ہے. اس جلوس کی تعظیم کے لیے سارے ایرانی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایرانین کے پاس جو ہے وہ تمام ایرانیوں کی بیکری ہوا کرتی تھی, ایرانی جو ہے اپنی دکانوں پہ بھاگے اور دکانوں سے ان کو کیا ملا, بن ملا. اس بن سے جو ہے وہ عزاداروں کی جو ہے وہ خدمت کی گئی, عزاداروں کو پیش کیا گیا. یہ خلوص ہم دیکھتے ہیں, اس خلوص سے اللہ تعالیٰ اتنا قبول کیا ہے اس چیز کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کراچی میں اگر فرض کریں عزاداری ہو رہی تو اس میں کانپور کی عزاداری بھی موجود ہے, اس کے اندر جو ہے امرتسر کی عزاداری بھی موجود ہے, اس کے اندر الہ آباد کی عزاداری بھی موجود ہے, اس کے اندر امروہہ کی عزاداری بھی موجود ہے, اس کے اندر حیدرآباد کی عزاداری بھی موجود ہے, اس کے اندر ہندوستان کے تمام علاقوں کی منفرد عزاداری موجود ہے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کراچی کی عزاداری. تو کراچی کی عزاداری سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی کی عزاداری کی تاریخ کے اوپر. اور جو میں نے دعوت دی اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کوئی عام شخصیت نہیں ہے, کوئی چلتے پھرتے کوئی شخص نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑے محقق ہیں اور انہوں نے باقاعدہ کراچی کی عزاداری کے سلسلے سے تقریباً کتابیں لکھنا شروع کر دی. تقریباً 4 والیومز اس کے آ چکے ہیں کراچی کی عزاداری کے حوالے سے. اس کا سب سے پہلا والیوم ہے شاہ فیصل اور ملی ٹاؤن کی عزاداری. تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ پروفیسر عمران ظفر صاحب, تو آپ آئے, سب سے پہلے بہت آپ نے قیمتی کام انجام دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی کی عزاداری کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں, کچھ رہنمائی کریں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت کچھ بتائیں. کراچی کی عزاداری میں بہت کچھ ہے. کراچی کی عزاداری کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک عزاداری ہے اور دوسرا خود کراچی ہے. تو اگر ہم عزاداری کی بات کریں تو عزاداری ہمارے ہاں ہندوستان میں اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب پہلا جو لشکر تھا محمود غزنوی کا وہ ہندوستان پر حملہ ور ہوا, اور اس کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے سید بھی آئے اور وہ وہیں رک گئے, اور ان لوگوں نے عزاداری کو وہاں سے شروع کیا. ساتھ جب شہاب الدین غوری آیا تو شہاب الدین غوری کے ساتھ بھی بہت سارے جو ہے وہ سید آئے, اور وہ مختلف ہندوستان کے علاقوں میں جو ہے وہ بس گئے, اور ان لوگوں نے وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ رہائش اختیار کی, پورے گاؤں آباد کیے جو بعد میں شہر بنے, اور وہاں باقاعدہ عزاداری کے پورے ادارے جو ہے وہ وجود میں آئے. اس کے بعد مغلیہ دور میں ہمایوں کے زمانے میں پھر عزاداری مزید سے مزید جو ہے وہ فروغ پائی, اور اس کو اگر ہم اور آگے لے کے جائیں تو اصل عزاداری جو ہے وہ سلطنت عود یعنی جو ہے وہ لکھنؤ سے باقاعدہ انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ وجود میں آئے. عزاداری کا ایک تہذیب عزا وجود میں آئی اور ایک باقاعدہ نظام بنا.
وہ جو 2 مہینے 8 دن کی عزاداری جسے کہتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ لکھنؤ سے شروع ہوئی، اور لکھنؤ میں جس طرح کی عزاداری بنائی گئی وہی پورے ہندوستان کے اندر مختلف حوالوں سے جو ہے وہ جاری ہوئی. لیکن کیونکہ ہندوستان بہت بڑا تھا تو ہر جگہ پر ان کے جو طور طریقے تھے اس کے مطابق عزاداری میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی چلی گئی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ عزاداری جو ہے وہ ان تمام علاقوں سے ہوتی ہوئی، جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی بالکل ایک الگ جو ہے وہ ڈائنامکس تھی. اگر ہم کراچی کی شروع کی بات کریں تو آغاز کراچی کا 1729 ہے، جب سیٹھ بوجمل جو ہے وہ کراچی میں آئے. اس سے پہلے کراچی کے بارے میں بس اتنا ہی ملتا ہے کہ یہاں پر 25-30 جو ہے وہ جھگیاں تھیں، جہاں جو ہے وہ کماڑی کے پاس، جہاں پر جو ہے وہ مچھیرے رہا کرتے تھے. تو سیٹھ بوجمل نے جو ہے وہ دراصل جدید کراچی کی بنیاد رکھی، اور اس وقت بھی اگر ہم کہیں تو کیونکہ وہ زیادہ تر ہندو تھے اور وہ مچھیرے جو ہے وہ بلوچ تھے، عزاداری کا کوئی نظام یہ نہیں آتا. پھر یہ تمام ادوار گزرنے کے بعد جیسے ہی کلہوڑوں کا اور تالپوروں کا دور آتا ہے، عزاداری بھی دراصل وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور کراچی کی عزاداری دراصل تالپوروں کے دور میں شروع ہوئی، جب یہاں کراچی کے اندر جیسے جیسے سیٹھ بوجمل نے یہاں بندرگاہ کو آباد کرنا شروع کیا، یہ ایک باقاعدہ شہر بننا شروع ہوا، تو یہاں جو ہے وہ دیگر اقوام کے لوگ آنا شروع ہوئے، جس میں خاص طور پر خوجا، خاص طور پر پنجابی، سندھی اور دیگر جو ہے وہ اقوام کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر تھے. ان لوگوں نے یہاں اپنے امام بارگاہ بنانا شروع کیے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تالپوروں کے دور میں 4 امام بارگاہ ہمیں نظر آتے ہیں جو تالپوروں کے دور میں تھے. یہ کراچی کی بات، کراچی کے اندر تالپوروں کے دور میں 4 امام بارگاہ تھے. ایک امام بارگاہ جو ہے وہ بشو کا، دوسرا بشو کا امام بارگاہ لیاری میں، دوسرا امام بارگاہ جو ہے وہ سراج تھا، اور تیسرا امام بارگاہ 12 امام تھا. یہ سراج جو ہے ملیر والا، نہیں ملیر میں نہیں، یہ بھی لیاری میں ہے، اور جو ہے وہ 12 امام بھی جو ہے وہ لیاری میں ہیں. یہ تینوں جو ہے وہ اسی سائٹ پر اولڈ کراچی کے اندر ہیں. یہ تینوں امام بارگاہ اسی میں تھے، وہیں تھے. اور چوتھا امام بارگاہ جو ہے وہ ملیر میں تھا، حشر پڑ کے نام سے، جو کہ جوکھیو کمیونٹی کا تھا. اور یہ 4 امام بارگاہ جو ہے وہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے تو 4 امام بارگاہ جو ہے مجھے نظر آئے جو میں نے تاریخ کے اندر دیکھے ہیں. اس کی ڈیٹ بھی بتا دیں کہ 18 کب کس، اگر فرض کریں 19 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا، 1900 یہ 18، یہ سب 18 کے، یعنی یہ سب ہیں 1839 سے پہلے کے. صحیح ہے. 1839 سے پہلے، یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ سارے امام بارگاہ، یہ 4 امام بارگاہ موجود تھے، اور یہ سارے تالپوروں کے دور میں بنے ہیں. تقریباً جو ہے وہ آپ تالپوروں کے دور میں ہی اس کو جا سکتے ہیں. تو تالپوروں کے دور کے بعد جو ہے وہ جب انگریزوں کا دور آیا تو پھر فوراً بعد جو ہے وہ بڑا امام بارگاہ کھارا در بنا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ 3-4 چھوٹا امام بارگاہ، معصومین اور دیگر امام بارگاہ اسی کھارا در کے علاقے کے اندر، یعنی اولڈ کراچی کے اندر اور 3-4 امام بارگاہ جو ہے وہ بنے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بابا بھٹ میں حاجی قاسم کا جو ہے وہ عاشور خانہ تھا، انگریزوں کے دور میں ہی بنا تھا وہ بھی. اسی طرح جو ہے وہ میمن گوٹ کے اندر جو ہے وہ ٹھٹا کے نقوی سادات کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ امام بارگاہ تھا، 14 معصومین. اسی طرح سے وہیں میمن گوٹ میں ہی باریجو محلے کے اندر بھی باریجو قبیلے کا پڑ تھا. اور آگے قائد آباد پر ایرانیوں کا ایک محلہ تھا آغا باغ، وہاں پر ان کا امام بارگاہ ابوالفضل العباس تھا. یہ انگریزوں کے دور کے امام بارگاہ ہیں. اچھا، یہ باقاعدہ یہ جتنے بھی امام بارگاہ تھے یہ مختلف کمیونٹیز کے تھے. کچھ جو ہے وہ سندھی قبائل کے تھے، کچھ خوجوں کے تھے، زیادہ تر خوجوں کے تھے، کچھ پنجابیوں کے تھے، کچھ ایرانیوں کے تھے، یعنی اس طرح سے تھے. اور یہاں جو جلوس نکلتے تھے اور جو عزاداری برپا ہوتی تھی وہ بھی انہی خاص کمیونٹیز میں ہوتی تھی. اور وہ ایک
خاص انداز سے ایک امام بارگاہ سے نکل کے دوسرے امام بارگاہ میں جلوس جو ہے وہ ختم ہوا کرتے تھے. کیونکہ آبادی ہی بہت زیادہ نہیں تھی, تقریباً 3.5 لاکھ آبادی تھی یعنی قیام پاکستان سے پہلے تک 41 کی جو مردم شماری ہے 1941 کی, تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سمجھ لیں مسلمان تھے. تو اس میں 1.5 لاکھ کے مسلمانوں میں وہ اتنے امام بارگاہ تھے اور باقاعدہ ایک منظم طریقے سے عزاداری ہوتی تھی, لیکن بہت چھوٹے پیمانے پر, یعنی اس کو بہت بڑا پیمانے پر ہم نہیں کہہ سکتے آج کل کے دور کے حساب سے بات کریں تو. جب قیام پاکستان ہوا تو پھر مہاجرین آنا شروع ہوئے. اب جو مہاجرین آ رہے تھے وہ جن علاقوں سے آ رہے تھے وہ بڑے منظم انداز سے عزاداری کر رہے تھے اپنے علاقوں میں. بہت جو ہے وہ ایک جو لکھنؤ کی جو عزاداری کا اسٹرکچر تھا وہ ہندوستان میں بہت زیادہ مضبوط تھا. باقاعدہ امام بارگاہ بنے ہوئے تھے, ان کی طرز عزاداری کے اندر بڑا ڈفرینس تھا. وہ لوگ جو ہیں وہ پورا عشرہ منعقد کرا کرتے تھے, ایک ہی عالم پورے 10 دن جو ہے وہ مجالس سے خطاب کر رہا ہے, گو کہ وہ کھرادر کے اندر بھی موجود تھا اسی طرح سے. تو یہ تمام افراد جب یہاں آئے تو محرم جو ہے وہ 3 مہینے بعد ہی آ گیا. اب جب یہ 3 مہینے بعد محرم آ گیا تو ان کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ مجالس منعقد کرنا, اور کیونکہ ان کو اپنے علاقے کا محرم یاد آنے لگا, اپنے امام بارگاہ یاد آنے لگی, اپنی عزاداری یاد آنے لگی, تو اس کو منعقد کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں. تو ہر آدمی نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی کہ وہ عزاداری کو کسی طریقے سے جو ہے وہ جاری کرے. اور آپ اس بارے میں سوچیں کہ وہ تمام لوگ جو انڈیا میں اپنے علاقوں میں عزاداری کرتے تھے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے سامان کو, قیمتی سامان کو چھوڑ کر عزاداری کا سامان لے کر آئے تھے, اور یہ سوچ کے لائے تھے کہ جب ہم نئے سرزمین پر آئیں گے تو ادھر بھی اسی طرح سے عزاداری کو منعقد کریں گے. لیکن یہاں بے سر و سامانی تھی. آپ نے کہا جھوپڑیوں میں رہتے تھے, وہ جھوپڑیاں بھی نہیں تھیں, وہ تو کیمپ تھے. کچھ بالکل ہی جو ہے وہ اسٹیشن پہ ہی رہ رہے تھے, بہت عرصے اسٹیشن پہ رہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ایک گولی مار کے اندر ایک خاندان ہے, وہ لوگ شاہ گنج آگرہ سے مائیگریٹ کر کے جب ہجرت کر کے جب پاکستان آئے تو ان لوگوں نے اپنا ساز و سامان سارا چھوڑا ہوا تھا. صرف ان کے پاس جو ہے ایسا نہیں تھا کہ وہاں ہنگامہ ہوا تھا, ہنگامہ نہیں ہوا تھا, وہ صرف پاکستان کی محبت میں اٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ چل پڑے. انہی میں سے ایک تھے باقر رضوی صاحب, جن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو باقر رضوی صاحب نے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار تھے انہوں نے جو ہمارا جو امام بارگاہ تھا اس کا سارا سامان جمع کر کے 2 صندوقوں میں رکھا, اور اس کو جو ہے وہ ہم سب لوگ کلیجے سے لگائے جو ہے وہ پاکستان تک پہنچ گئے. تو جب یہاں آئے تو یہاں لیاری میں عثمان آباد میں انگریزوں کا کوئی استبل تھا جس میں ان کے کوئی جو ہے وہ 12 گھوڑوں کی جگہ تھی. تو وہ 12 نہیں, تقریباً 20 گھوڑوں کی جگہ تھی, 20. تو 20 گھوڑوں کی جگہ تھی. بولا ہمارے خاندان کے ہر جو ہے وہ جو پورا قبیلہ تھا ان کا بولا ہمارے ہر خاندان کو ایک جو ہے وہ گھوڑے کا استبل دے دیا گیا. تو جو ہمارے حصے میں آیا وہ استبل سے ہٹ کر ایک اور کمرہ آ گیا. تو جو پورا ہمارا خاندان تھا, جو قبیلہ تھا, وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ 2 صندوق ادھر استبل میں تو ہم کبھی بھی نہیں رکھیں گے, یہاں گھوڑے کی لیت کی خوشبو ہے, ہم اس کو جو ہے وہ تمہارے کمرے میں رکھوائیں گے. بولے تو وہ صندوق بھی ہمارے اس میں بالکل چھوٹی سی جگہ جس میں ہم نے جو ہے وہ رہنا شروع کیا. اور وہ جو لیت کی خوشبو تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک اچھے اسٹیبلش حویلی میں رہتا تھا اور ہمارا بڑا امام بارگاہ تھا, سب کچھ تھا. جب بھی میں آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ سوچتا ہوں نا تو مجھے اس لیت کی خوشبو آج بھی اپنے دماغ میں محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہم نے کس طرح سے وقت گزارا وہاں پر. پھر یہ لوگ جو ہیں وہ گولی مار میں آئے. تو گولی مار میں جو امام بارگاہ جعفریہ ہے اس میں ان کا سارا سامان انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ادھر گفٹ کر دیا. اور اس وقت بھی امام بارگاہ جعفریہ میں جو درگاہ ہے
اس کے اندر جتنے علم لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انہی جو ہے وہ صدیوں پرانے علموں کی ہے. بہرحال اب تو وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم ہوتے گئے اور دیگر آئے, لیکن اب بھی موجود ہیں اس میں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. تو جس طرح سے وہ لوگ آ رہے تھے, اسی طرح سے اور بھی, یعنی میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں. ایک صاحب تھے خضر صاحب, جو آئے تھے پہر سر سے. تو پہر سر میں یہ جو علامہ عقیل الغروی جہاں خطاب کرتے ہیں نا صبح, یہ ان کے خاندان کے جو خضر صاحب تھے, ان کا بڑا امام بارگاہ مشہور تھا اور بہت بڑی عزاداری ہوتی تھی پہر سر میں. تو وہاں ہنگامہ ہوا تھا, تو ان کو کچھ نہیں ملا, سب کچھ جل گیا تھا. وہ ایک پنجہ ان کو ملا, وہی پنجہ جو ہے وہ سنبھالے پاکستان آ گئے. یہاں کراچی میں جب وہ پہنچے اور جب محرم شروع ہوا تو تھا ہی کچھ نہیں. یعنی حالات ایسے تھے کہ آدمی صبح کھانا کھائے تو دوپہر کا پتہ نہیں کہ کیا ملے گا, دوپہر کو کھائے تو رات کا پتہ نہیں. ان حالات کے اندر جب محرم آئے تو انہوں نے سوچا کیا کریں. بڑی مشکل سے 2 روپے ان کے پاس ہو سکے. انہوں نے اس 2 روپے سے گڑ لیا اور ایک مٹکا خریدا. انہوں نے کہا عزاداری تو میں نے کرنی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو عزاخانہ بنایا, اس میں کچھ تو تھا نہیں ان کے پاس, بس وہی ایک پنجہ رکھا, ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اس پنجے کو رکھ کر انہوں نے کہ اپنی مجلس شروع کی. خود ہی سوزخوانی کرتے تھے اور خود ہی جو ہے وہ مجلس پڑھتے اور جو ہے وہ باقی لوگ پھر نواخوانی کرتے. اور روزانہ وہ اس گھڑے میں تھوڑا سا پانی ملاتے اور گڑ ملاتے, اور گڑ ملانے کے بعد اس کو گھولتے, اور مجلس کے اختتام پر ہر آدمی کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھیلی پر 1 چمچ جو ہے وہ گڑ کا جو ہے رکھ دیتے کہ بھائی یہ تبرک ہے. اس طرح سے اس عزاداری کو اسٹارٹ کیا کہ ہم نے عزاداری کو کرنا ضرور ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں, یعنی آپ ان کو گنتے چلے جائیں وہ واقعات ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے, جو اتنے مضبوط ہیں کہ وہ جو عزاداری کا اسٹرکچر بن رہا تھا اس میں جو خلوص تھا وہ بیان سے باہر ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ یار میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ میں شام کو مجلس میں کیا کروں گا. پھر اس کو اچانک خیال آیا میرے گھر میں املی کا درخت لگا ہوا ہے. اب وہ چڑھا چھت کے اوپر اور جو ہے وہ درخت کے اوپر, اور اس پہ سے اس نے املی توڑی. املی توڑ کر جو ہے وہ پتوں کے اوپر املی رکھ کے جو ہے وہ تبرک کے طور پہ بانٹا, لیکن تبرک کو ختم نہیں کیا. حالات بہت برے تھے, لیکن نظریہ یہ تھا کہ ہم نے اسی ہندوستان کی طرح کی عزاداری کو دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ شروع کرنا ہے. تو اس طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ شروع کیا گیا. آپ کو میں اس میں ایک اور واقعہ بتاؤں, یعنی کہ یہ ان کے جو تقدس تھا اور جو ان کا خلوص تھا, 1955 میں 54-55 کے اندر ملیر میں جامع مسجد برف خانہ جو ہے جب وہ قائم ہوئی تو اس کے ایک ٹرسٹی تھے بلگرامی صاحب. ان کے پاس رات 12:30-1 بجے کے وقت جو ہے وہ دوسرے ٹرسٹی افسر صاحب آئے, اور افسر صاحب نے کہا کہ یار میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے. اس نے بولا رات کو اس وقت خیریت کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ یار یہ 150 روپے ہیں, 150 روپے یہ جمع ہوئے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے, میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے یہ تم صبح بھی دے سکتے تھے, کیا ہوا؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے, میرے بچے فاقے سے ہیں, اور اب میری جو ہے وہ برداشت کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے اور میں ان میں سے کچھ پیسے ادھار کے طور پہ نکال لوں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ کھانا لا دوں. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسی نہ ہو میری برداشت ختم ہو جائے, اس لیے تم یہ اپنے پاس ہی رکھ لو تاکہ میرا جو ہے وہ میرے سے کچھ غلط نہ ہو جائے. اب آپ سوچیں کہ وہ جو خلوص تھا اور جو انہوں نے جو بنیادیں رکھی وہ اتنی مضبوط تھی جس کی بنیاد پر آگے جا کے کراچی کی عزاداری پوری قائم ہوئی ہے. صحیح بات ہے, بالکل. کراچی کے عزاداری کے حوالے سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں تقریباً ایک ہمارے پاس کتابچہ آیا کرتا تھا جس میں جو ہے وہ کراچی میں شہداء کے حوالے سے, تو کراچی کی عزاداری میں یہ ہے کہ ایک صرف اسٹیکر لگا ہوا تھا یا علی کا, اس پہ لوگوں کو شہید کیا گیا. مجالس سے نوحیں چل رہے تھے گاڑی میں, خود اہل سنت تھے, شاید شیعہ بھی نہیں تھے, ان کو اس نام پہ مارا گیا. کراچی میں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے نام کے ساتھ علی آیا کرتا تھا, حسین آیا کرتا تھا, کہ یہ لیکن عزاداری ابھی تک موجود ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہو یا نہ ہو عزاداری ضرور رہے گی. تو اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب کیونکہ جو ہے وہ یہ جو
خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ نا جب یہ لوگ آئے کراچی کے مختلف علاقوں سے آئے, اب مختلف علاقوں میں رہیں, مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنی آبادیت بنائی اور وہاں پہ جو ہے عزاداری کو فروغ دیا. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کون کون سے علاقے تھے وہاں پہ, کون کون سی عزاداری کی. جی یہ بڑا جو ہے وہ آپ کا اصل میں کراچی کی عزاداری کا جو سارا مرکز ہے نا, وہ دراصل جو ہے نا وہ انہی باتوں کے گرد گھوم رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا. جب یہ تمام افراد کراچی میں آہستہ آہستہ مہاجرین آتے گئے اور آبادی بڑھتی گئی, تو یہاں 3 قوتیں ہیں جن کے تحت جو ہے نا وہ باقاعدہ مراکز قائم ہونا شروع ہوئے. اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ہوا یہ کہ جو بھی کراچی میں آتا وہ اپنے خاص علاقے یا شہر کے لوگوں کے ساتھ آتا, اور اب تو خیر سب کچھ ہی چینج ہو گیا. اس کے باوجود بھی کراچی کے پرانے علاقوں میں آپ کو ایک خاص علاقے کے لوگ ملیں گے. اس میں یعنی مہاجرین کوئی سا بھی ہو, یعنی کوئی سا بھی مذہب فرقہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن علاقہ ایک ہوگا, خاص طور پہ ایسا ہے. اور وہ خاص لوگ جو ایک علاقے کے اندر آئے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنے ہی جو جتنے اہل تشیع ہے وہ بھی ایک خاص علاقے کے آئے, تو انہوں نے اپنی اس طرز عزاداری کو قائم کیا جو وہ اپنے شہر میں کر رہے تھے. ان کو موقع بھی مل گیا کہ ان کے ساتھی تھے. اچھا یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا ایسے کہ وہ جو پلاٹ ملتے تھے یا جو ہے کوارٹرز ملتے تھے, وہ اس طرح سے ملتے تھے کہ ایک سربراہ بنتا تھا اور وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ملا لیتا تھا اور ان کا نمائندہ بن کے بولتا تھا بھائی میرے پاس اتنے گھرانے ہیں, ان سب گھرانوں کا جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈ جو ہے وہ چیک ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا, جو پروسیجر سرکاری ہوتا تھا بالکل وہ اسی طرح سے ہوتا تھا. اور ان سب کو جو ہے وہ جب گھر الاٹ ہوتے تھے تو وہ ایک خاص علاقے کے لوگ ایک ساتھ آ جاتے تھے. اس سلسلے میں جو بڑا کام ہے وہ اس زمانے کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر, ایک تو جو ہے وہ تھے کیا نام تھا ان کا, ہاشم رضا صاحب, اور دوسرا بہت بڑا کردار, میں کہتا ہوں بہت ہی بڑا کردار جو ہے وہ اے.ٹی. نقوی صاحب کا ہے. یعنی میں نے اس وقت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 3 ضلعوں کے اوپر جو ہے وہ کی عزاداری کو بھی 3 جلدوں میں کیا ہے, یعنی ضلع ملیر, ضلع کورنگی اور سینٹرل ابھی آدھا ہے. تو اس میں نے جب نوٹ کیا تو جس امام بارگاہ کی بھی, جس مسجد کی بھی پرانی جتنی بھی تھیں جو 1951 سے 1955-58 تک بنی ہیں, ان سب میں کہیں نہ کہیں اے.ٹی. نقوی کا نام ضرور آئے گا کہ اے.ٹی. نقوی سے حاصل کی. کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد اور امام بارگاہ اس پورے عرصے میں, پورا کراچی کھلا پڑا تھا, کسی بھی ہمارے بزرگ نے قبضہ والا کام نہیں کیا. باقاعدہ الاٹمنٹ اور باقاعدہ سرکاری پروسیجر کو مکمل اڈاپٹ کیا, ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ پلاٹ حاصل کیا اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے تعمیر کی. مسجد و امام بارگاہ آپ اگر پرانے زمانے کے ہمارے جتنے بھی دیکھ لینا, وہ سب کے سب جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا یہ جگہ خالی ہے دل چاہ رہا ہے یہاں پر مسجد امام بارگاہ بنا دیا, نہ, وہ باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہوئے ہیں. اور اس میں ایک طریقہ تھا, یعنی بہت سارے جب ایک جگہ پہ گھر ہو گئے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کا ایک لیڈر بنا. اب وہ جو لیڈر بنا وہ کیسے جائے, تو درمیان میں 3 پھر ہستیاں تھیں جن کے پاس اپروچ کرتے تھے اور وہ پھر پوری ڈاکومنٹیشن مکمل ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ جاتے تھے جو ہے ایڈمنسٹریٹر کے پاس. وہ 3 آدمی کون تھے؟ ایک آغا شریعت تھے, ایک آغا پویا تھے, اور تیسرے جو ہیں نا وہ راجہ صاحب محمود آباد تھے. یہ 3 افراد جو ہیں وہ کہتے تھے کہ پہلے اپنے یہ پورا ڈاکومنٹیشن اور جو سرکاری پروسیجر ہے کسی بھی بات خانے کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو اڈاپٹ کریں, پورے ڈاکومنٹس مکمل کریں, ہمارے پاس لائیں. پھر وہ محنت کر کے جو ہے وہ آگے جاتے تھے اور آگے سے اپروول لے کے آتے تھے. یعنی ایک پورا پروسیجر تھا. جب اپروول ہو جاتا تھا تو اس کے بعد پھر اب زمین, اور مہاجرین کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا کہ وہ اس کو بنائیں. اب بنانے کے لیے ایک تیسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ بڑا اہم ترین کردار جو ہے وہ حبیب گروپ کا آتا ہے.
اس کے اندر بڑا اہم کردار جو ہے وہ سیٹ دوسا، میرا خیال ہے، مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا، دوسا فیملی ہے اس کا ہے، اور ایک جو ہے وہ جیٹا بھائی گوگل. اب میں جس بھی امام بارگاہ میں جاتا ہوں میں بولتا ہوں چھت کس نے ڈلوائی ہے، تو وہ ان 3 آدمیوں میں سے، اور چوتھے جو ہیں وہ پھر دوبارہ راجہ صاحب محمود آباد، ان 4 آدمیوں میں سے جو ہے وہ کسی ایک کا نام آ جاتا ہے کہ یہ چھت اس نے ڈلوائی ہے. دیواریں کیسے بنی؟ اب وہ دیواریں کیسے بنی، اور 4 دیواری بھی عام طور پہ یہی لوگ بنوا کے دیتے تھے، 4 دیواری بنا دی، اب آہستہ آہستہ کام شروع کرو. اب وہ نظام کو کیسے چلایا جاتا تھا آپ اس کو بھی سن کے حیران ہوں گے. یہ لوگ کیا کرتے تھے، مسجد کو چلانے کے لیے، مبارکہ کو چلانے کے لیے یہ جاتے تھے، اور جو ہے نا وہ جو پورا محلہ ہوتا تھا اس پورے محلے میں جا کر کہتے تھے کہ بھائی آپ کام کریں گے جو ہے نا وہ سب آٹا جو ہے نا وہ 1-1 کلو آٹا دے دیں. وہ 1-1 کلو آٹا ہر کسی کے گھر سے لیتے، اس کو فروخت کرتے، تو اس کے بعد جو پیسے آتے اس سے امام بارگاہ کے جو ہے وہ نظام کو چلاتے. بڑا یعنی کہ بڑا طریقے سے کام جو ہے وہ باقاعدہ ہوا، اور پھر وہ یہ آہستہ آہستہ، یہ کوئی بھی امام بارگاہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے دن بن گیا، وہ چٹائیوں سے سٹارٹ ہوا ہے اور وہ اپنے اینڈ تک اس طرح سے گیا ہے. اور اس میں خواتین کا بھی بڑا اہم کردار ہے. بہت سارے امام بارگاہ آپ حیران ہوں گے وہ خواتین کی محنتوں سے بنے. وہ سرکار تک اپروچ کرتی تھیں اور وہ باقاعدہ وہاں جا کر جو ہے وہ پورے ڈاکومنٹس لے کے جاتی تھیں، اور پوری محنت کرنے کے بعد پھر جا کے وہ انہوں نے امام بارگاہ حاصل کی ہیں. تو اس میں یہ بڑا وہ تھا، بڑا کردار تھا. اچھا، اب اس سب میں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ سارے امام بارگاہ جو ہیں وہ بنے، اور اب اس میں عزاداری کس طرح سے ہوئی. اب جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں جو میرا ایکسپیرینس ہوا، ہر علاقے کے اندر مختلف جو ہے وہ ہندوستان کے شہر آباد ہیں. جیسے گولی مار کے اندر آگرہ والے، لکھنؤ والے، کانپور والے، اور علی گڑھ والے، اور امروہہ والے، لکھنؤ والے. اچھا، یہ سارے افراد جو ہیں یہ گولی مار میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے امام بارگاہ ہیں. جیسے علی گڑھ والوں کا علی بستی کا جو امام بارگاہ ہے، وہ علی بستی دراصل علی گڑھ سے ہی علی بستی ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کا ہے. یہ جعفریہ پہ جو ہے وہ جو کنٹرول ہے وہ آگرہ والا اور کانپور والوں کا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ اس میں تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو کشمیری محلہ ہے، وہ مقبوضہ کشمیر والوں کا جو ہے ان کا امام بارگاہ ہے. اس سے اور آگے چلے جائیں تو شاہ ولایت جو ہے وہ امروہہ والوں کا. اور یہ سارے جو ہے وہ 1950 کی دہائی کے شروع کے اندر ہی جو ہے یہ سب کچھ بن گیا. اب یہ جب عزاداری کریں تو یہ مکمل طور پہ اپنے شہر کی عزاداری کو جاری کر رہے تھے، اور یہی نہیں کر رہے تھے، جاری کر رہے تھے. انہوں نے جو وہ اپنی انجمنیں تھیں وہاں شہر میں موجود، یعنی وہ ہندوستان میں موجود انجمنیں، وہ بھی جو ہے وہ 150-150 سال پرانی انجمنیں تھیں، ان کو بھی انہوں نے یہاں بحال کیا. جیسے لکھنؤ کی ناصر الرضا تھی، انہوں نے جو ہے وہ بحال کیا گولی مار کے اندر. اسی طرح سے انجمن پنجتنی، انجمن معصومیہ جو ہے وہ آگرے کی تھی، انہوں نے بحال کیا جو ہے وہ گولی مار کے اندر. اسی طرح سے انجمن محمدی قدیم کانپور کی انجمن تھی، اور بہت قدیم انجمن تھی، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ یہاں بحال کی. یوں یہ پورا سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح سے چل رہا تھا کہ ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ عزاداری جو ہے وہ ہندوستان کی عزاداری کی جو ہے وہ آ رہی تھی، ان کے شہر کی عزاداری تھی، وہ کراچی کی عزاداری نہیں تھی. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں تو اور مختلف جو محلے تھے ان میں آ جائیں، تو اگر رضویہ میں آ جائیں تو وہ وہاں پر جو آگرے والے تھے اور بہار والے تھے ان کی بڑی اکثریت تھی. اور آگے چلے جائیں تو ملیر کے اندر آ جائیں تو یہ جو محمدی ڈیرہ ہے اس کے اندر چھولس والے بڑے آب و تاب کے ساتھ تھے، ان کی عزاداری جو ہے وہ اس طریقے سے بنائی جاتی تھی وہاں پر. اگر جو ہے وہ حسین آباد میں چلے جائیں تو وہاں مراد آباد والے اور اترولہ والے وہ چھائے ہوئے تھے. اگر اس سفارت خانے میں چلے جائیں تو فیض آباد والے جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر موجود تھے. کھوکھرا پار میں چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے کانپور والے، بہار والے، فیض آباد والے یہ بڑی تعداد کے اندر موجود تھے. اگر آپ جو ہے وہ لانڈی میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ الہ آباد والے بڑی تعداد میں تھے. اور ایک اور شہر ہے ابھی میرے دماغ میں نام نہیں آ رہا اس کا، اس کے لوگ بہت زیادہ تھے. کورنگی کے اندر ایک 36 لانڈی 36 اور کورنگی جو ہے جیون کے علاقے کے اندر یہ جونپور والے بہت تھے اور امروہہ والے بہت تھے.
اور انہوں نے ایک انجمن بنائی، لیکن وہ عباسیہ وہ دو الگ الگ تھے، وہ باقاعدہ الگ ہو گئیں. عباسیہ الگ ہوئی، وہ امروہے والوں کی تھی. عباسیہ قدیم بنی، وہ جونپور والوں کی بنی. وہ جی اس طرح سے جو ہے نا وہ الگ الگ ہوتے گئے. یعنی عزاداری جو ہے وہ ایک خاص علاقے کے اندر یعنی کراچی کے اندر ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ مختلف ہندوستان کے شہروں کی جو ہے وہ نمائندہ عزاداری ہو رہی تھی. لالو کھیت میں آ جائیں تو جو انجمن جوادیہ بنی وہ ایک ہندوستان کا شہر ہے بنارس، وہاں کی عزاداری لی ہوئی تھی. اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اور انجمن ہے ظفر الایمان، وہ لکھنؤ کی عزاداری کو لیے ہوئے تھی. یعنی ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک خاص علاقے کی جو ہے وہ انجمن، ایک خاص علاقے کی عزاداری، ایک خاص علاقے کے لوگ، انہی کا سسٹم، انہی کا طریقہ. اب یہ طریقہ اتنا تبدیل ہے، ان کا ہر جگہ کا علم کی ساخت الگ ہوتی ہے، ان کے ماتم کرنے کے اسٹائل میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان کا یعنی کہ آپ بظاہر سب ایک لگے گا لیکن تھوڑا تھوڑا فرق جو ہے وہ سب میں تھا. یہ سب کچھ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ کراچی کے اندر اس طرح منظم ہو رہا تھا. اب اگر ہم دیکھیں کہ مرکزیت کہاں تھی تو مرکزیت تھی کھارا در کے اندر، کیونکہ پہلے سے موجود تھا اور بڑی بہترین عزاداری تھی. لیکن جیسے جیسے گولی مار آباد ہوتا گیا تو یہ ساری جو عزاداری کا جو سارا وہ تھا وہ گولی مار میں آہستہ آہستہ شفٹ ہوتا چلا گیا. لیکن گولی مار کے اندر مسئلہ وہی تھا کہ مختلف شہروں کی عزاداری تھی. ان لوگوں نے اپنا پورا ایک نظام بنا تو لیا تھا، لیکن عزاداری مختلف شہروں کی تھی، مختلف شہر کے لوگوں کی تھی، جو آپس میں ابھی نہیں مل رہی تھی، اور جو مل رہی تھی تو بہت اسپیڈ بہت سلو تھی. اب یہ پورا 1950 کی جو دہائی ہے وہ اسی طرح سے گزری. 1950 یعنی 1947 سے لے کر 1950 تک مرکز کھارا در تھا. اس کے بعد پھر یہ مرکزیت یعنی عزاداری کی مرکزیت، جلوس کی بات نہیں کر رہا، جلوس تو وہ جہانگیر پارک سے نشتر پارک، اور نشتر پارک کی جو مرکزیت ہے وہ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ نشتر پارک ہے، وہ اس کی مرکزیت الگ ہے. جلوس سے ہٹ کر جو ایک عزاداری کا جو پیٹرن فالو کیا جاتا ہے، اور جو جہاں سے جو ہے وہ عزاداری کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ وجود پا رہی ہوتی ہیں، وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ گولی مار تھا، جہاں سے پورا ایک سسٹم بن رہا تھا. پھر 1960 کی دہائی شروع ہوئی نا، تو اس میں یہ عزاداری بہت اسپیڈ سے آپس میں مل کر ایک دوسرے علاقے میں ہونا شروع ہوئی، اور اس کا نام تھا لیاقت آباد. یعنی یہ عزاداری پہلے کھارا در میں تھی، کھارا در سے یہ گولی مار میں شفٹ ہوئی، اور 1960 کی دہائی میں یہ آئی لیاقت آباد میں. اور لیاقت آباد میں یہ والا عمل جو مختلف شہروں کی عزاداری مل کر ایک ہونے کا تھا، اس میں بہت تیزی آ گئی. اور اس کی بنیادی وجہ وہاں پر موجود جو انجمن تھی، انجمن ذوالفقار حیدری، ان لوگوں نے اور جو ہے وہ جس طرح سے عزاداری کو منعقد کرنا شروع کیا، اور وہاں پہ بہت سارے سرزمین انقلاب ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ نئے سے نئی چیزیں آنا شروع ہوئیں، تو وہ عزاداری مختلف ہونا شروع ہوئی. اور کراچی کی ایک الگ عزاداری کا تشخص جو ہے وہ دراصل اگر آپ کہیں تو وہ لالو کھیت سے جو ہے وہ بننا شروع ہوا. اب یہ الگ تشخص کو آپ اس طرح سے دیکھیں، یہ اب لالو کھیت کی بات نہیں ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں جیسے 1960 کی دہائی کے اندر ہی علامہ رشید ترابی جو ہے وہ خطاب کرتے تھے خالق دینہ ہال کے اندر. تو وہاں پر جب اذان ہوتی تھی عشاء کی، اس کے بعد جو ہے وہ زیب ممبر ہو جاتے تھے، سوزخانی نہیں ہوتی تھی. تو جو اشرف عباس صاحب تھے، ان کے والد جو تھے، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا میں ایک سلام پڑھ دوں. تو منور عباس صاحب سے، یعنی اشرف عباس کے والد منور عباس جو علامہ رشید ترابی کے جو ہیں وہ دوست تھے. تو علامہ رشید ترابی نے ان سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ تو بولا کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ چاہتا ہوں سلام پڑھ. تو بولے جانے دو. تو جب اذان ختم ہوئی تو انہوں نے اشرف عباس صاحب نے جو ہے وہ سلام پڑھا. اب اشرف عباس صاحب نے سلام جو پڑھا یہ پہلا سلام تھا لہن میں، جو کہ حدیث سے یعنی خطابت سے پہلے جو ہے وہ پڑھا گیا. اور اس کے بعد رشید ترابی صاحب کو پسند آیا، اور انہوں نے پھر اپنی ہر مجلس سے پہلے جو ہے وہ ان سے کہا کہ تم سلام پڑھا کرو گے. اور یوں یہ رسم جو ہے وہ بنی کہ جو ہے وہ خطابت سے پہلے جو ہے وہ سلام جو ہے وہ پڑھا جائے گا. اور اب آپ دیکھیں وہ کتنا وہ ہو گیا.
یہ کراچی کی عزاداری اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنا تشخص اس طرح سے بنا رہی تھی. اسی طرح سے سچے بھائی نے نوحہ خوانی کے اندر اختراع کر دی. انہوں نے کیا کیا کہ پہلے نوحہ خوانی میں ڈائریکٹ جو ہے وہ مصائب ہوتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ فضائل محمد و آل محمد یعنی منقبت کو جو ہے وہ نوحے کے شروع میں جو ہے وہ لے کر آئے, اور پہلے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ منقبت یعنی جو ہے وہ فضائل پڑھتے ہیں, یعنی جیسے مجلس ہوتی ہے فضائل اور اس کے بعد پھر مصائب, تو نوحے کے اندر بھی پہلے فضائل اور پھر اس کے بعد مصائب. اور اس کا طریقہ بھی انہوں نے ایسا رکھا کہ جب تک فضائل کے اشعار پڑھتے رہیں گے اس وقت تک ماتم شروع نہیں ہوگا. آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ماتم شروع نہیں ہوتا تھا. اب تو خیر نظام ہی چینج ہو گیا, لیکن وہ اس زمانے میں جو انہوں نے اس کو قائم کیا تو پہلے صرف جو ہے وہ سب لوگ سنتے تھے, اور جو شعر بڑا اچھا ہوتا تھا پبلک ساری داد دیتی تھی, اور پھر آخر میں جب جیسے ہی جو ہے وہ مصائب کے اشعار آتے تھے تو ماتم شروع ہو جاتا تھا. تو ایک باقاعدہ تو انہوں نے جب یہ نظام یہ بنایا نوحہ خوانی میں, پورے کراچی کے اندر چلا گیا. پھر ان لوگوں نے کیا کیا, انجمن ذوالفقار حیدری خواتین, اب خواتین کی انجمن بن گئی. اب جیسی خواتین کی انجمن بنی وہ پورے کراچی میں ہر انجمن کی جو ہے وہ خواتین انجمن. پھر انہوں نے بنایا انجمن ذوالفقار حیدری اطفال کی انجمن. اب وہ اطفال کی انجمن جو ہے وہ پورے کراچی میں ہر انجمن کی اطفال کی انجمن بن گئی. یہ جو بہت سارے اس وقت نوحہ خوان ہیں یہ سب جو ہے وہ اطفال سے آئے ہوئے ہیں, اور پورا ایک پورا اسٹرکچر وہاں سے جو چلے وہ پورے کراچی میں جائے. انجمن رضاکاران حسین نے جو ہے اس زمانے میں کیسٹ آئی تھی, اس نے اپنے نوحوں کی کیسٹ جو ہے وہ ریلیز کر دی. پورے کراچی میں سب سے پہلی کیسٹ انجمن رضاکاران حسین کی ہے. تو انجمن رضاکاران حسین نے اپنی کیسٹ جو ریلیز کی تو اس کے بعد پھر جو وہ کلچر چلا تو وہ سب جگہ چلنا شروع ہو گیا. ماتم ختم ہونے کے بعد یا عباس اٹھانا, اور یعنی بہت ساری باتیں جو کہ جو ہے وہ یہاں سے چلنا شروع ہوئیں. اچھا, پھر ہندوستان کے اندر نوحہ پڑھنے کا ایک مختلف انداز تھا, اس کو سچے بھائی نے ختم کر کے اپنا ایک نیا اسلوب انٹروڈیوس کرایا, اور یوں کراچی کا اسلوب جو ہے وہ منظر عام پر آیا. اور اس کے بعد ہی درمیان میں کیا ہوا کہ 63-64 کے اندر جو ہے وہ اس سے انجمن تبلیغ امامیہ ایک نئی انجمن بن گئی. ان لوگوں میں جو ایک نیا ہے تو شب داری تھی, انہوں نے وہ شب داری کرتے تھے, انہوں نے جو ہے وہ شب اعضا وہ جو ہے یوم اعضا کر دیا. اب وہ یوم اعضا شروع ہو گیا, اور یوم اعضا کے اندر بھی وہ آگ کا ماتم, تو انہوں نے آگ کا ماتم ہوتا تھا زنجیر کا آگ پر ماتم, مطلب ایک بالکل نئی چیز. اس طرح سے بے شمار چیزیں جو ہے نا وہاں سے اٹھنا شروع ہوئیں. اور تقدس کا عالم آپ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر شیرمال بٹنی ہے نا میرے گھر میں, تو پہلے میں ایک پلاٹ جو ہے نا جو خالی پلاٹ ہوگا اس کو صاف کروں گا, پوری طرح سے چھڑکاؤ پورا صاف ستھرا کر کے اس پہ جو ہے وہ تندور لگے گا. پھر جو تندور لگانے والا نان بھائی ہے اس سے بولیں گے پہلے تم غسل کر کے آؤ, پھر تم جو ہے وہ تندور جو ہے وہ پھر وہ شیرمال بناؤ گے. یعنی وہ تقدس کا عالم تھا. اور علم ایسے نہیں اٹھائیں گے آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بس لاوے میں بھی اٹھاؤں گا اور اس طرح سے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. نہیں, آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آپ تیار ہو کے آئیں گے, غسل کر کے آئیں گے, پاک کپڑے پہن کر آئیں گے, چپل اتاریں گے اور پھر علم اٹھائیں گے باقاعدہ اس کا پورا ایک. اور جس کے پاس گھر میں جتنی جگہ ہوتی تھی اس کا اتنا ہی بڑا جو ہے وہ علم کی چھڑ ہوتی تھی, اور وہ گھر میں نظر نہیں آتی تھی, رکھ دی جاتی تھی, اور پھر آخر میں جو ہے وہ جب جس دن اٹھانا ہوتی تھی اس دن وہ باہر آتی تھی. اور اس کو باقاعدہ صاف کرنا, اور ایک پورا ایک پاکیزگی کا ایک پورا ایک نظام تھا جو دیا. اسی طرح سے یہ بھی اہم بات اس میں بڑی جو ہے وہ کہ جیسے ہی محرم کا چاند آیا تو خواتین جو ہے وہ اپنے زیورات اتار دیتی. اسی طرح سے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے کوئی بھی تلی ہوئی چیز پورے 2 مہینے 8 دن نہیں بنتی. یہ سب یہاں پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ, یعنی ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ ہوتا تھا, لیکن یہ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ اضافیت کے ساتھ جو ہے وہ ہوا. یعنی آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں, چاہے کسی بھی علاقے کا ہوگا, اس میں یہ ہوگا. وہ بلیک کلر کو زیادہ استعمال کرنا, لال کلر اور جو ہے وہ پیلا کلر جو ہے وہ بالکل ممنوع سمجھ لیں. آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ لال کپڑے پہن کے آیا ہوگا تو وہ کراچی والا نہیں ہو سکتا.
وہ پکڑ میں آ جائے گا. لال ٹی شرٹ پہنا ہوگا یا جو ہے وہ یلو ٹی شرٹ پہنا ہوا ہوگا تو لوگ لوکیٹ کر لیں گے یعنی نہیں یہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا وہ ایک کلچر بن گیا کہ اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ڈریس اپ رہنا ہے. یہ 2 مہینے 8 دن کا جو ہمارا لباس ہے وہ مخصوص لباس ہے, یعنی ہم یہ چیزیں ترک کریں گے. شروع زمانے میں تو جب ٹی وی آیا تو ٹی وی جو ہے وہ 2 مہینے 8 دن بند ہو جاتا تھا. مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ اگر میچ آ رہا ہے اور میچ دیکھنے کی کوشش کریں تو گھر والے بتاتے ہیں ٹی وی نہیں چلے گا. صرف جو ہے وہ شب عاشور جو ہے وہ شام غریبہ کی جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ شام غریبہ کی مجلس سننے کے لیے جو ہے وہ ٹی وی چلتا تھا اور شب عاشور کو چلتا تھا جب وہ مجلس آتی تھی. تو اسی طرح سے جو ہے نا یہ پورا ایک آہستہ آہستہ یہ پورا ایک نظام بنا, ایک پورا ایک سسٹم بنا جس کے اندر جو ہے وہ عزاداری کا تشخص جو تہذیب اعضا ہے وہ بنی, اور وہ اتنے پراپر طریقے سے بنی کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو بتاؤں, ایک ملی مندر میں ایک امام بارگاہ ہے, وہاں پہ جلوس آتا ہے تو وہاں کی جو وہ تھے امام بارگاہ کے جو ذمہ دار تھے ابو جعفر صاحب, وہ کیا کرتے تھے, وہ چائے پلاتے تھے تمام جو ہے وہ شرکائے جلوس کو. تو اس زمانے میں کوٹا ہوتا تھا چینی کا, تو ایک خاص مقدار میں ملتی تھی. تو ان کا پورا گھر پورے سال گڑ کی چائے پیتا تھا, اور جو ہے وہ برنیوں میں جو ہے اور وہ نورس کی بوتلوں کے اندر جو ہے وہ جو روح افزا نورس کی جو بوتلیں ہوتی ہیں جو خالی ہو جاتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ چینی جو ہے وہ بچا کے رکھی جاتی تھی کہ جب عزادار آئیں گے جلوس میں تو ان کو چینی کی چائے پلائی جائے گی. یہ سیکریفائز بظاہر آپ کو ایسا لگے گا, لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا یعنی اس کو جو اتنی آپ کو مضبوط کراچی کی رچ عزاداری نظر آتی ہے, اس کے پیچھے ایک بڑا لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, بڑا خلوص ہے, بڑے سیکریفائز ہیں, جس کے بعد یہ اتنی مضبوط عزاداری بنی ہے کہ جس کی جڑیں جو ہے وہ اتنے آرام سے ہل نہیں سکتی. وہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کراچی کا ایک الگ ماحول اور الگ تاثر میں نظر آئے گا. اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور کورنگی کی ایک شخصیت ہیں ارتضیٰ حسنین جعفری, اور کیا زبردست شخصیت, بنیادی طور پر وہ خوجہ تھے اور جعفری فقہ جعفری کی وجہ سے وہ لگاتے تھے. تو ان کا عزاداری سے جو خلوص تھا وہ بیان سے باہر ہے. میں جب میں ان کے بارے میں لکھ رہا تھا اور جب میں ان کے انٹرویو کر رہا تھا ان کے بارے میں لوگوں سے, تو میں حیران تھا. ان کا نام سنتے کے ساتھ ہی میں نے کوئی کورنگی کے 20-25 لوگوں کے انٹرویو کیے ہوں گے, لیکن جیسے ہی ارتضیٰ صاحب کا نام آتا وہ لوگ ایک دم ان کی زبان, ان کی آنکھیں سب جو ہے نا وہ یہ بتا رہی ہوتی تھی کہ وہ ایک دم ادب کے ماحول میں آ گئے ہیں اور وہ تعظیم کی اس میں آ گئے ہیں, کیفیت میں آ گئے ہیں. جیسے ہی ارتضیٰ صاحب کا نام لیا جائے فوراً تعظیم کی کیفیت میں آتے تھے لوگ. وہ ایک عجیب و غریب آدمی تھے. انہوں نے پہلا جو کورنگی کی تاریخ کا جلوس ہے انہوں نے ہی اپنے گھر سے برآمد کیا. اسی طرح سے ان کا جو بجٹ تھا عزاداری پر ہر سال کا, یہ میں نے ایک آدمی سے نہیں کئی آدمیوں سے سنا کہ ان کا ہر سال عزاداری پر بجٹ اتنا ہوتا تھا جتنا اس زمانے میں ایک اچھا بھلا گھر خرید لیا جائے. ان کی گاڑی علماء حضرات کو لانے لے جانے کے لیے 2 مہینے 8 دن جو ہے نا وہ ہر وقت دستیاب ہوتی تھی. یعنی لانڈی کورنگی میں اگر کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہے تو جو گاڑی جو ہے وہ علماء کو لینے کے لیے جائے گی وہ انہی کی گاڑی ہوتی تھی. وہ ہر وقت دستیاب, کوئی خرچہ نہیں, کچھ نہیں. کوئی سی بھی تعمیرات ہے ان کے پاس پہنچ جائیں, انجمن کا کوئی پروگرام ہے ان کے پاس پہنچ جائیں. ہر پروگرام کے پیچھے کہیں نہ کہیں ارتضیٰ صاحب کھڑے ہوتے تھے. اور انہوں نے ہی لانڈی کورنگی کے جلوسوں اور بڑے مرکزی پروگرامز کا ایک باقاعدہ شیڈیول مرتب کیا 2 مہینے 8 دن کا. اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ تھانے وائز تھا کہ کس کس تھانے کی حدود میں کون سے جلوس کس کس تاریخ کو برآمد ہوں گے اور کس کے یہ ایڈریس کیا ہے. یوں
اس پورے ڈسٹرکٹ کے لوگ جو پولیس والے ہوتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ جو ہے نا یار یہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی جلوس اٹھے گا تو وہ اس شیڈیول میں کہاں پر موجود ہے، اور باقاعدہ ایک نظام بنایا ہر طرح سے، اتنا پرخلوص آدمی، اور اتنے ہی انہوں نے اس علاقے میں کام کیا، اتنا کام کیا عزاداری کے حوالے سے. جب ان کا انتقال ہوا تو علاقے نے بھی ان کو پورے طرح سے ٹریبیوٹ دیا، اور جتنی بھی لانڈی کرنگی کی انجمنیں تھیں وہ ان کے جلوس جنازے کے اندر موجود تھیں، اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ عزاخانہ صغرا کے اندر جو ہے دفن کیا گیا، اور ان کا جلوس جنازہ جو ہے وہ جیون کی امام بارگاہ سے لے کر امام بارگاہ صغرا تک وہ سارا مجمع چلتا رہا، اور جو ہے وہ ہر انجمن جو ہے وہ نوحہ خوانی پیش کرتی رہی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ کیا بڑا آدمی تھے. اور میں ہمیشہ اس بات کو سوچتا ہوں کہ یار کہ ایک آدمی کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن کہ جب بھی کسی سے بھی اس کا نام لیں تو وہ فوراً ادب میں سر جھکا لیتا ہے کہ یار وہ بڑی شخصیت تھی. ورنہ تو کوئی نہ کوئی آدمی بولتا ہے ارے وہ یہ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن آج تک ان کے بارے میں نے کوئی بات نہیں سنی وہ کیا کمال کی شخصیت تھی. اس طرح خواتین کے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، ہماری جو خواتین تھیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کے کنٹریبیوشن کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر نجمی حسن صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری والدہ جب پہلی مرتبہ کورنگی کے گھر میں داخل ہوئیں تو داخل ہوتے کے ساتھ ہی ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ کمرہ جو ہے میری عزاداری کے لیے بالکل صحیح رہے گا. ماشاءاللہ. یعنی ان کے دماغ میں اصل کیا چلا تھا، ابھی رہ کہاں رہے ہیں، کیمپ میں. کیمپ سے جب وہ کوارٹر میں شفٹ ہوئے کورنگی کے تو قدم رکھتے کے ساتھ ہی ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ جگہ جو ہے وہ مجلس کے لیے اور میری جو ہے وہ عزاخانے کے لیے سب سے بہترین ہوگی. یہ خلوص کا عالم تھا. ایسا نہیں کہ خلوص جو ہے وہ صرف یہیں تک تھا. اور اگر آپ اس کو اور میں آپ کو بتاؤں، بس آپ کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اس کو ایک اور آخری واقعہ بتاؤں. وہ جو جلوس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ملی مندر میں آتا ہے، تو وہ ایک جگہ سے گھوم کر ملی مندر کا جو امام بارگاہ ہے اس پہ آتا ہے، اس پہ ایک جگہ سے گھوم کر وہ ایک بلوچوں کا گوٹ ہے وہاں سے آتا ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہاں گٹر ابلا ہوا تھا بڑی بری طرح سے. تو جو انتظامیہ تھی اس نے فیصلہ کیا یار اس کو ایک گلی پہلے موڑ لیتے ہیں، یہ تو پوری روڈ جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا پوری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک گٹر کا پانی تھا. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک گلی پہلے موڑ لیتے ہیں. تو جب وہ اہل محلہ کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر انتظامیہ سے پوچھا، انتظامیہ کے جن کے گھر میں جلوس ختم ہونا تھا ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی آپ جلوس کیوں موڑ رہے ہیں؟ انہوں نے جلوس اس لیے موڑ رہے ہیں کہ یار آپ کے محلے میں گٹر کا پانی ہے. کہاں ہے؟ انہوں نے کہاں ہے سے کیا مطلب بھائی ہے تو چلیں میرے ساتھ. اب جب وہاں پہنچے تو روڈ بالکل کلیئر تھا اور گٹر کا پانی تھا ہی نہیں. کہاں گیا؟ پتہ چلا کہ ان سب لوگوں نے وہ گٹر کا پانی اپنے اپنے گھروں میں داخل کر لیا تھا تاکہ روڈ کلیئر ہو جائے اور جلوس گزر جائے. تو آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ خلوص کے ساتھ، اور کیا اتحاد البین المسلمین کا بھی جو ہے وہ بڑا پرچار ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اتنے مسائل ہوں، لوگ بہت تعاون کرتے ہیں اور باقاعدہ بڑا اسی میں ایک اور آپ کو تعاون میں ایک اور واقعہ بتاؤں اسی علاقے کا ہی، کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ تعزیہ نکلتا ہے، اور وہ تعزیے میں جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ڈھول بھی بجاتے ہیں اور وہ تاشا بھی بجاتے ہیں. یہ باقاعدہ تعزیے کا ایک وہ ہے جو ان کا اپنا طریقہ اظہار ہے امام حسین سے محبت کی، کہ یہ خون پہ فتح کا دن ہے. اس لحاظ سے تلوار پہ خون کی فتح کا دن ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا جب حالات بہت خراب تھے 90s کے اندر، تو انتظامیہ میں نئے لوگ آئے تھے. انہوں نے دیکھا یار یہ تو ڈھول بجا رہے ہیں. وہ آئے، انہوں نے بولا بھائی آپ ڈھول نہیں بجاؤ گے تم تو لڑائی جھگڑا کرا دو گے، دونوں آپس میں لڑ جائیں گے کہ ڈھول بجا رہا ہے یہ ایام اعضاء کے اندر. تو ان لوگوں کو پتہ چلا، امام بارگاہ والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے کہ یہ ایسا ہوا ہے. تو جیسے ہی ان کا جلوس نکلا امام بارگاہ سے، انہوں نے تعزیے والوں کو بلایا، ان سے کہا کہ آپ اپنے ڈھول اور تاشے ہمارے جلوس کے آگے آگے بجائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہم سے الگ نہیں ہے.
اور یہ ان کا طریقہ کار ہے عزاداری منانے کا، ہمارا الگ طریقہ کار ہے، اور ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا تاشے بھی بجائے اور ڈھول بھی بجائے، جلوس سے آگے آگے. ایسے اتحاد البین المسلمین کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے یہاں موجود ہے. ہمیں ان تمام چیزوں میں بڑا فخر ہے کہ ہمارے کراچی کے اندر اتنی رواداری موجود ہے. صحیح. میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاء اللہ سے، کیونکہ آپ پروفیسر صاحب بھی ہیں، تو پروفیسر صاحب کا استاد کا کام بھی ہوتا ہے کہ اصلاح بھی کرنا لوگوں کی، تو اصلاحی جملے بھی بہت سارے انداز میں آ گئے. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کس کی طرف جو ہے وہ بگاڑ، جو روح عزاداری ہے اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. تقریباً جو ہے وہ 4 والیومز آپ کے کراچی کے حوالے سے، کیونکہ 18 ٹاؤن ہیں، ہر ٹاؤن کے حوالے سے میرے خیال سے جو ہے وہ آپ کتاب جمع کر رہے ہیں، کمپائل کر رہے ہیں، تو 4 والیومز آ چکے ہیں. تو آپ کے ساتھ اگر ہم کراچی کی عزاداری کے حوالے سے بات کریں، اور کس طریقے سے آپ نے یہ بھی آپ کا یہ خلوص ہے کہ کس طریقے سے لوگوں سے آپ نے ملاقات کی، ان کے بچوں سے ملاقاتیں کی، ان کے واقعات سنے، پھر اس کو واقعات کو قلم بند کیا، پھر باقاعدہ کتابی شکل میں لوگوں تک پہنچایا. کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، تو ایک شعر جو ہے وہ سے جو ہے میں اختتام کرتا ہوں کہ سلام وقت کی رفتار موڑنے والو، حسین والو تمہیں آج عہد نو کا سلام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کاظم، ولایت ٹی وی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.